الحمدللہ ہماری فوج نے نہ صرف ہمارا پاکستانیوں کا بلکہ پورے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایک زبردست جواب دیا ہندوستان کو، اور وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے تھے، اور ان کے غبارے میں مغرب نے، امریکہ نے بہت زیادہ ہوا بھری ہوئی تھی، اور پچھلے 25 سال سے وہ اس ریجن میں چائنا کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، اور جب ٹائم آیا تو وہ پاکستان جس کو مودی کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کیا اہمیت ہے۔ پاکستان زیر بحث ہے، اس کی عسکری طاقت، اس کی فضائیہ کی مہارت پوری دنیا میں ڈسکشن میں ہے، اور لوگ بڑی تھو تھو بھی کر رہے ہیں مودی کو، تو وہ پتہ چل گیا، سب کو ہی پتہ چل گیا میرا خیال ہے، کیا عالم اسلامی ممالک، اسلام کیا جو غیر ہے، اسلامی جو ایک ممالک۔ پوری مسلم دنیا ہے، جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، باہر سے کر رہے ہیں، عرب ممالک کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ بڑا کمنٹس کر رہے ہیں، وہ کیوں اتنا جو ہے وہ پاکستان کی اس فتح پہ اتنا خوش ہیں، وہ یہ تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں۔ اصل میں ہوا یہ کہ گزشتہ کافی عرصے سے، ہم کئی سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں، وہ جہاں جہاں پر امریکہ نے یا مغرب نے حملے کیے ان کو بری طرح سے مارا نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو غزہ کی صورتحال ہے، اب اس عرصے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی مسلم ملک نے بڑا جارحانہ انداز میں جواب دیا ہے، اور جواب بھی بہت تگڑا دیا ہے، تو وہ اس کو اس لیے اپنی فتح سمجھتے ہیں، اور ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر تو وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ منسلک ہے نا، تو وہ آپ کی فتح کو اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں وہ تو نہ انہوں نے پاکستان دیکھا ہے نہ کبھی آئے ہیں، تو وہ اس لیے انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو، ایک اور وہ وجہ اس خوش کی ہیں۔ شاید یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی ہر جگہ مسلم جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں، تو کہیں لوگوں کو یہ پتا چلا کہ نہیں یار، ابھی ایک ملک ابھی بھی ہے جو کہ اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت کی جب بینڈ بجا سکتا ہے، تو باقیوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہم بس بیچارے فائنینشلی تھوڑا ویک ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کرائسس سے بھی نکل جائیں گے۔ اس پہ بھی ہم آگے آنے والے تھوڑے سے ٹائم میں بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یار اس پورے سینیریو میں پاکستان کو پتہ چل گیا کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے ساتھ برائے نام کھڑا ہے، اور کون اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑا۔ افغانستان کی پوزیشن سمجھ نہیں آئی مجھے، اس کو تھوڑا سا بتائیں۔ یار درجے ہیں مختلف نا۔ ترکی ہمارے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑا تھا، وہ بھائیوں کی طرح کھڑا تھا کہ اس نے اپنا بحری جہاز بھی بھیجا اور دیگر چیزیں بھی فراہم کی۔ سعودی عرب اور عرب ممالک ثالثی کرتے رہے، ایران نے بھی ثالثی کی بات کی، یعنی بیک گراؤنڈ میں رہ کر کام کرتے رہے۔ افغانستان کے ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، تو میرا خیال ہے افغان حکومت نے چیزیں لوز کی ہیں۔ افغان حکومت کو چاہیے تھا وہ ایک بیان جاری کرتے، یعنی پاکستان کے ساتھ بیان جاری کرتے کہ یار یہاں پر جو ہے ہمیں حملہ جو ہے نا، اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں، اور ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، آپ کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں نا، تو یار پاکستان کے لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یعنی افغانوں کے ساتھ ان کے ایک بڑے تعلقات رہے ہیں، افغان یہاں پہ رہتے رہے، دیکھیں چیزیں اختلافات ہوتی ہیں، لیکن افغان طالبان کو حمایت کرنی چاہیے تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کا ایک بڑا مذہبی طبقہ ان کے ساتھ ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اور بات کریں تو پاکستان سے کئی ہزار ایسے لوگ ہیں جو جب نیٹو اور امریکہ آئے ہوئے تھے وہاں پر، تو یہاں سے جا جا کر انہوں نے وہاں جنگیں لڑی ہیں ان کے ساتھ مل کر، قربانیاں دی ہیں ان کے لیے، تو آپ ایک بیان دے دیتے، آپ کا کیا جا رہا تھا؟ مطلب آپ بھی انتظار کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ ہندوستان کا مقابلہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ جو ہندوستان کا تاثر بہت بنا ہوا ہے، تو افغانستان بھی اسی تاثر کے نیچے تھا کہ پاکستان کے لیے مشکل ہے، تو پاکستان نے تو مقابلہ کر لیا۔ تو یہ مواقع نا کم کم ہی آتے ہیں، تو افغانستان کے پاس یہ اچھا موقع تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس موقع پہ گریس دکھاتے، آپ بیان دیتے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، تو بیان ہی دینا ہوتا ہے، کون سا آپ نے کوئی جو ہے نا آ کر جنگ کرنی ہوتی ہے، وہ تو پاکستان نے خود ہی کرنی تھی۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہاں تک القاعدہ تک نے بیان جاری کیا کہ یہ جو ابھی کشیدگی ہوئی، اس میں حملے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ حملے ہوئے اور ہم اس میں پاکستان جو ہے مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس کا دفاع کریں گے ہم۔ انہوں نے بھی بیان دیا، کون سا انہوں نے آگے لڑ لینا تھا۔ تو افغان طالبان کو چیزوں سے اوپر اٹھنا چاہیے تھا، تو ان چھوٹی چیزوں میں نہیں اٹکنا چاہیے۔ آذربائیجان آپ کے ساتھ کس طرح سے اس نے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر اپنی جو ہے نا پوری مہم چلائی، قطر نے کیسی آپ کی مدد کی، الجزیرہ پورا اس نے آپ کو دے دیا، الجزیرہ نے آپ کے لیے مثبت رپورٹنگ کی۔ اصل میں وہ جو پورا ایک تاثر ہے نا مودی کے بارے میں جو بنایا ہوا ہے مغرب نے، اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں مودی تو کیا کر دے گا، اس کی تو معیشت بھی اچھی ہے اور فوج اتنی بڑی ہے، رافیل بھی اس کے پاس ہے۔ تو پھر دنیا نے دیکھا اور سب کو جواب مل گیا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، تو اب یقینی طور پر پاکستان کی بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر جو انڈینز ہیں وہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں، یعنی مختلف آؤٹ لیٹس کی جو خبریں ہوتی ہیں اس کے نیچے لکھ کے کہ آذربائیجان اور ترکی کا سیاحت کے لیے بائیکاٹ کیا جائے کیونکہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔
अच्छा, ये जो मोदी के साथ जो एक बलात्कार हो गया है, सॉरी टू से दिस वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं ना, तो उसके पता नहीं क्या क्या कहने के अंदर से दिल चाह रहा है, वो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को फेस कैसे करेगा? यार मोदी ने किस तरह फेस करना है? देखिए मोदी एक जो है ना मसला ये है इनके साथ कि दुनिया ने इनको तैयार किया था चाइना के लिए, और जब वो टेस्ट देने का इम्तिहान आया, पप्पू फेल हो गया। ठीक है, पप्पू तो नहीं दे सका इम्तिहान, और पप्पू ने कहा था कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो नक्शे से मिटा दूंगा। पप्पू बहुत आगे जा रहा था। तो वो अब दुनिया को फेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेले जलील नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपने साथ फ्रांस को जलील कराया है, इसराइल को जलील कराया है, वो रशिया का जो S-400 सिस्टम, जो उसकी बैटरी तबाह हम्म। की हमने, उसको जलील कराया। आगे बात फिर अमेरिका तक जा रही थी, सीज फायर कराओ, जान छुड़ाओ, ये अच्छा, तो मतलब अपनी रुक ही नहीं पूरी रहे। कौम को भी जलील कराया है और साथ में अपनी अफवाज का भी भरम जो है ना तेल करवा दिया उसने। यार आप रीजन में ना बिल्कुल खत्म हो गए। जो हम्म। थानेदारी आप लेने जा रहे थे ना, हम्म। अब तो आप मीम बनकर रह गए हैं। अब हम्म। आपसे कौन मतलब यानी वो हम्म। बात करेगा। आपकी फौज ने जो कुछ किया वो वहां पढ़ाया जाएगा, जो आपके मीडिया ने किया वो भी पढ़ाया जाएगा। हम्म। तो मजमुई तौर पर तो यानी मैं तो इस बात का कायल हूँ कि नरेंद्र मोदी के शर से तो बड़ा खैर निकला है पाकिस्तान के लिए। हम्म। यानी उसने पाकिस्तान के लिए जो जो बुरी चीजें सोच रखी थी या वो प्रैक्टिकली करता भी था, वो सब उलट हो गया। और अब वो वहाँ लोगों को जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यानी आज की तारीख से आप समझें, जब से ये वाक़या हुआ है, मोदी का ज़वाल शुरू हो गया है। वो हम्म। ठीक है, बड़ी हम्म। हुकूमत है, उसको ज़रा हम्म। गिरते-गिरते हम्म। टाइम लगेगा, बड़ी हम्म। शख्सियत है वहाँ की। हम्म। लेकिन ये शुरू हो गया है, हम्म। इसको कहते हैं ना रिवर्स गियर लग गया है। हम्म। तो वो लग गया है, और अब सियासी जमातें भी, कांग्रेस भी इस पे बहुत बात कर रही है, बल्कि कांग्रेस एक और बात कर रही है। कह रही है हमने तो पाकिस्तान तक़सीम कराया था, हम्म। यानी बांग्लादेश अलग किया था हमने। हम्म। और मोदी ने कभी अभिनंदन को पकड़ा देता है, कभी वहाँ पर जो है ना इस तरह के हमले हो जाते हैं, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। इस पूरी सूरत-ए-हाल में पीटीआई ने थोड़े बहुत बयानात भी दिए कि वो फ़ौज के साथ खड़े हैं, पूरी कौम के साथ खड़े हैं, और लेकिन हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन लोग थे, अगवानी थे, पीडीएम के थे, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, पता नहीं, हो सकता है फेक अकाउंट्स भी हों, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को और इस पूरी सूरत-ए-हाल में अपने ही कौम को जो है वो डिमोटिवेट करने में लगे हुए थे। तो जो पीटीआई का किरदार था, इसको कुछ थोड़ा-सा और बढ़ के इनको कुछ ना कुछ शो करना था अवाम को और अपनी हुकूमत को और फ़ौज को। मेरा ख्याल है जब ये वाक़या हुआ था ना, तो पीटीआई बिल्कुल पहले दिन आ जाती, दो टोक अंदाज में कहती कि यार ये सूरत हाल है, हम इसमें बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े, बावजूद इसके कि हम इस हुकूमत को सही तस्लीम नहीं करते, हम फौज के साथ खड़े, इंडिया के खिलाफ हम खड़े, हमारे जो मसाइल हैं हम उसको बाद में देखेंगे। ये एक दो टोक नैरेटिव आना चाहिए था। वो पहले दिन नहीं आया, बाद में तो खैर पीटीआई ने उन चीज़ों को संभालने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर भी जो कुछ बहुत इंतहा पसंद किस्म के जो सियासी कारकुन होते हैं, तो वो इस तरह की बात कर रहे थे। इमरान रियाज ने वहां से वीडियो जारी कर दी कि भाई मुझे बता दिया, ना कोई जंग होने जा रही है, कुछ नहीं होने जा रहा है। तो यार आप मतलब किस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, चीजें हुँ। नजर आ रही थी। हुँ। तो पीटीआई को जो है ना, एक पीटीआई की एक ये बात है कि वो कहती है कि यार इमरान खान ही पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं, उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये नैरेटिव डैमेज हुआ है। ये नैरेटिव कहीं ना कहीं ऐसे डैमेज हुआ है कि 1971 के बाद जब पाकिस्तान तकसीम हुआ था, उसके बाद ये पहली बार इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान को, हुँ। यानी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, और पाकिस्तानी कौम इस बहरान से निकल गई। हुँ। तो ये तो इस लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपकी कौम जो है वो बहरानों से निमटने के लिए तैयार हो रही है, और इस बड़े बहरान से बड़ी खुश उसलूबी से निकल गई, तो ये अच्छी बात है। तो पीटीआई अगर उस वक्त ये वाला अपना मौक़िफ़ इख्तियार करती कि हम हुकूमत के साथ हैं, तो आज पीटीआई इसके बाद जो है ना बहुत दो टोक अंदाज में फिर हुकूमत से बात कर सकती थी कि भई अब आप हमारे मामलात ठीक करें, इमरान खान की रिहाई के मामलात हो, दीगर हो, तो वो अखलाकी तौर पर भी बहुत एक अच्छी पोज़ीशन पर होते। गो कि उन्होंने और साथ में ये भी उनको करना चाहिए था कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की बातें की जा रही थी, उनसे बिल्कुल ला-ताल्लुकी का ऐलान करते और बोलते कि भई ये ना हमारा इनसे कोई ताल्लुक है, और अगर ये कोई हमारे चाहने वाले हैं भी, हमारे सपोर्टर्स भी हैं, तो वो ये ना चीज़ करें, इस पे स्टॉप लगाएँ। तो मेरे ख़्याल में शायद उनका एक अच्छा, बहुत पॉज़िटिव जो है वो मैसेज पूरी कौम को जाता। अच्छा, जो पाकिस्तानी कौम एक इस पूरी बहरान में निकल के सामने आई, हमने देखा
کہ ایک تو ہم نے میمز کی صورت میں بہت انجوائے کیا، پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ جب جنگ کے صورتحال بنے، وہ جو ساری آپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سویلین جوان جو ہے وہ رائفل لے کر رینجرز کے نوجوان کے ساتھ ڈرون گرانے میں لگا ہوا ہے، آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے میزائل فائر ہو رہے ہیں. ہم نے آج تک دنیا کی کسی جنگ میں ایسا نہیں دیکھا کہ ایک ریگولر آرمی اگلے ملک پر باقاعدہ اٹیک کر رہی ہے اور ساتھ میں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دنیا کو کیا میسج گیا؟ اصل میں دنیا سے زیادہ جو ہندوستان کو میسج گیا نا، جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ نکل رہے ہیں، ڈرون اٹھا کے جا رہا ہے کوئی، وہ میسیجز کے یار وہ سرگودے میں جو ہے نا 125 پہ ڈرون کا ملبہ لے کر بھاگ گیا، مل نہیں رہا ہے ابھی تک. اور پھر آپ جو ہے نا جو ان کے اوپر آپ میزائل داغ رہے تھے، لوگ وہاں بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں. بنیادی طور پر تاثر یہ ہے کہ پاکستانی بڑے بہادر لوگ ہیں، مطلب ان سے کوئی اس بات چیزوں سے نہیں ڈرتے. یہ تو ہمارا مزاج ہے یار، وہ کوئی آئل ٹینکر بھی جل رہا ہوتا ہے وہاں بھی موجود ہوتے ہیں، یہاں برابر میں کوئی گڑھا کھود رہا ہوگا وہاں بھی آ کے کھڑے ہو کے ہم دیکھنے لگیں گے. تو یہ جو اب اس طرح کی ویڈیوز وہاں ہندوستان میں گئی تو اس سے انہوں نے بولا یار پتہ نہیں کن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑ گیا پوری دنیا میں. ایک اور پہلو اس کا یہ ہے، ہمارے پاس جو 1971 کا بیگیج تھا نا مشرق پاکستان کے الگ ہونے کا، اور وہ ایک بڑا گھاؤ تھا. خیر وہ تو اب تو تھوڑا سا یوں سیٹل ہو گیا ہے کہ جو بنگالی ہمارے بھائی ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات پہ آ گئے. شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہو گئی ہے وہاں پر. لیکن جو ہماری یہ نسل ہے اب یہ اگلے بہت ایک عرصے تک اللہ آگے محفوظ رکھے، یہ ابھی نندن کی گرفتاری، S-400 کو نشانہ بنانے، رافیل گرانے اور انڈیا کے اندر گھس کے کارروائی کرنے کی سرشاری کے ساتھ چلے گی. یعنی جس کو کہتے ہیں نا سر اٹھا کر یہ چلیں گے. اور یہ جو ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت ہیں ان کو تو فیڈ بیک بھی آ رہا ہے نا، جو عرب ہیں ترک ہیں جو ان کے ساتھ ہیں بہت سارے، وہ کہہ رہے ہیں یار کیا زبردست آپ نے کام کیا ہے. تو یہ اس فتح کی سرشاری کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. اور ہمارا اس میں ایک اور چیز ہے، مودی نے اپنے لوگوں کا مورال پہنچایا ہوا تھا وہ 7ویں آسمان پہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بہت سارے انٹرنل مسائل کی وجہ سے ہمارا مورال تھا وہ زمین کے بھی اندر دھسا ہوا تھا. آج کی تاریخ میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا مورال 7ویں آسمان پر ہے اور ہندوستانیوں کا مورال 7ویں آسمان سے گر کے زمین کے اندر چلا گیا. تو وہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک قرآن کی آیت ہے وہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ گردش ایام ہے، دنوں کی الٹ پھیر ہے. تو یار بڑا ہی عجیب ہی الٹ پھیر ہوئی ہے، یعنی ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے اصل میں. اچھا، جیسے کل DGISPR نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ جو لوکل ہماری انٹرنل جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ بھی قابو پا لے گا. بہت ساری چیزیں تو ان کے ہاتھ میں بھی ہیں، جیسے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا کہ انڈیا کی کہاں کہاں انوالومنٹ ہے. ٹھیک ہے، آنے والے کچھ عرصے میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ان چیزوں پہ قابو پائیں گے. ساتھ میں جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی معیشت کو سدھارنے کے لیے بھی بہت سارے فیصلے کرنے پڑیں گے ہمیں. اب آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ایک ہمارے اوپر ایک کرپٹ ٹولا بیٹھا ہوا ہے اور جو کہ پتہ ہے سب کو، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیسے کیسے مال کمائے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، اس کو جو کہ ہمارے اوپر ایک مسلط کیا ہوا ہے. وقت آ گیا کہ یار ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اچھے دیانتدار لوگوں کو سامنے لے کر آئیں، ملک کی جو قیادت ہے وہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں دیں. یہ جو ہمارے سرکاری اداروں کے حالات ہیں ان کو بہتر کریں. قوم کو اب جب قوم ابھی بنی ہوئی ہے تو اسی مومنٹم میں آگے لے کر چلیں، پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں. اور انشاءاللہ اگر پاکستان مالی طور پہ مستحکم ہو گیا تو کوئی دو وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پورے خطے کو بھی لیڈ کرنے لگ جائیں. اچھا، ہو سکتا ہے جو ہمارے بہت سارے دوست ممالک ہیں عرب جو دوست ہیں وہ سمجھے کہ نہیں یار اب ٹائم آ گیا، ان کی اچھی والی امداد کرو، کوئی سنجیدہ منصوبہ بناؤ انویسٹمنٹ کا تاکہ نکل سکے. نہیں، انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن انویسٹمنٹ بھی دیکھیں اس وقت آتی ہے نا جب آپ یہاں پر ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو کہ دیانتدار ہو. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یار کس طریقے کے ہمارے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پلس ایک اور جو جیسے انویسٹمنٹ بھی آپ نے بات کی نا، دیکھیں انویسٹمنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو صرف ایک غیر ملکی آ رہا ہے آپ اس کے لیے تو پورا انویسٹمنٹ کا ماحول بنا دیں اور باقی آپ کا پورا ملک رول رہا ہو. انویسٹمنٹ کا ماحول تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی جس کے پاس 2-4 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہے کہ یار میں بھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگاؤں. وہ بھی سب سے پہلے کیا کہتا ہے، یا تو بینک میں رکھے یا پھر وہ کہے گا کہ یار میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول دوں. ریسٹورینٹ تو ایسے ملک میں کھل رہے ہیں نا. ویسے ایک بات نکلی تو میں آپ کو بولوں کہ ریسٹورینٹس اور یہ جو ڈھابے شابے ان پہ بھی پابندی لگنا چاہیے. چلے اس پر تو پھر بات کریں گے. اس میں جو یہ باتیں نا اسی کے تسلسل میں دیکھیں، پاکستانی فوج نے اپنا کام کیا نا، سرحد کے اس پار جا کر دشمن کو جواب دیا. پوری قوم آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. سوشل میڈیا پہ نیریٹو بناتی تھی PTI، اور یہ شاید اس عرصے میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ PTI تو چلو تھی لیکن قوم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے ساتھ اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کا مورال بنایا. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب تک ہر ادارہ اپنا کام کرتا رہے گا، اپنی حدود میں رہے گا، وہ اپنی کارکردگی بھی اس کی ٹھیک رہے گی، لوگ بھی اس کے ساتھ رہیں گے. اور جہاں جہاں آپ اپنی چیزوں سے تجاوز کریں گے وہاں پر پھر مسائل بنیں گے.
تو سیاسی معاملات سیاسی انداز میں ہونے چاہیے، عسکری معاملات عسکری انداز میں ہونے چاہیے، جس کا جو ڈومین ہے، جو فوج کا ڈومین ہے وہ وہاں پہ رہے، جو عدلیہ کا ہے وہ وہاں پہ رہے، جو حکومت کا ہے وہ وہاں پہ رہے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ وہاں پہ رہے. تو چیزیں مینوپولیٹ اگر نہیں ہوں گی اور لوگ جن کو ووٹ دینا چاہیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کو دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، تو اقتدار اسی کو ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں بھی اگر ہماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے نا، مطلب آج کے بعد ایک جب چیزیں ہیں تو اس طرف چلنا چاہیے ہمیں. یعنی ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اس کو طاقت کے بجائے مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. تو جب آپ اس کو حل کریں، سیاسی عمل شروع کریں، چاہے بلوچستان کا معاملہ ہو، آپ کے سابقہ جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں کے جو مسائل ہیں، بات چیت کے ذریعے چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ دشمن سے بہت اچھی طرح لڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں سے جب آپ لڑنے بیٹھیں گے تو وہ زیادہ مسائل ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں نا، دشمن سے لڑ رہے تھے 5 گھنٹوں میں آپ نے کیا سے کیا کر دیا، اور اپنے لوگوں سے ہم پچھلے 20 سال سے ایک مسئلے سے جو ہے نا نبرد آزمائیں، تو اس میں ہمیں بہت سارے مسائل ہیں نا، ہوں سامنے کی چیزیں. ہوں تو وہ آپ جو ہے نا، یہ چیز ہے کہ ہم میں سے ہر ادارے کو، ہر شخص کو اپنے ڈومین میں جانا ہوگا. یہی پاکستان کی بقا کا راستہ ہے، اور یہی وہ سفر ہے جو بالکل درست ڈائریکشن میں ہوگا. آج اس طرف ہم سفر شروع کریں گے تو 10 سال کے اندر اندر پتہ نہیں پاکستان کہاں پہنچا ہوگا. اور ساتھ میں جو انٹرنل ہمارے مسائل ہیں میرے خیال میں اس میں تو آپ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ان کے حوالے کرنے چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اگر آپ ان کے حوالے کریں گے تو یہ 5-6 مہینے میں سارے نپٹا دیں گے اس کو. یار ہم مطلب شاید اسی پر اینڈ کریں. بھائی آپ سیاسی لوگوں کو شامل کریں. یعنی اس پاکستان میں کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے، سب ہوں محب وطن لوگ ہیں. اختلافات ہو سکتے ہیں نا یار، ہوں یعنی فوج کی پالیسی سے کسی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مشکل ٹائم آیا ہوں تو سب لوگ ایک ساتھ ہو گئے نا، آپ کے ہوں ساتھ کھڑے ہو گئے. ہوں تو اس وقت لوگوں نے تو یہ نہیں بولا کہ نہیں اس وقت وہ غلط کر رہے ہیں. ہاں جب وہ مرحلہ گزر جائے گا تو اگر کسی کو لگے گا یار کوئی کام غلط ہے، اس پہ تنقید کریں. تو وہ کوئی حب الوطنی اس پہ نہیں جانچی جا سکتی کہ یہ غدار ہے یہ نہیں ہے. تمام سیاسی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان پہ اعتماد کریں. وہ آپ کا جو ہے نا جو بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بھی ان کو شامل ہونا چاہیے، تاکہ جس طرح دنیا کے ایک طور طریقے ایک پورا میسج جائے. سیاسی عمل کی جہاں ضرورت ہے وہاں سیاسی عمل کریں. ہندوستان کے ساتھ جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ نے کر دیا، اس کو پتہ چل گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا. تو اب ضرورت ہے کہ پاکستان کو، اس کے اداروں کو ٹھیک کریں اور اس کو ایک ڈائریکشن ایسی دیں کہ ہم جو ہے نا کسی ٹھیک جگہ پہ پہنچ سکیں. اور ہم بھی اب میرے خیال میں شاید کل سے پرسوں سے جو ہمارے اپنے لوکل مسائل ہیں ان پہ اب تھوڑی رپورٹنگ شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جنگ والا معاملہ مک گیا ہے، اس پہ تو سارا انٹرنیشنل میڈیا اب کھیلتا رہے گا اور مزے لیتا رہے گا، لیکن جو ہمارے اپنے یہاں کے مسائل ہیں، جو سڑکوں کے مسائل ہیں، جو ہمارے بلدیاتی مسائل ہیں، تو ہم بھی ذرا سندھ گورنمنٹ کے بھی پیچھے پڑتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے چند دن تو گزار لیے، لیکن اب ذرا آپ بھی اب حاضر ہو اور کراچی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کریں. اچھا چلیں اسی پر اینڈ کریں گے. میں آخری بات جو ہے نا، میں جو ایم ڈی واٹر بورڈ ہے نریندر مودی، ان سے میری درخواست ہے کہ بھائی جنگ بندی ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، ابھی تک پانی نہیں کھلا یار. گلستان جور میں پانی نہیں ہے، ہفتے میں جو ہے نا 1 دن 2 دن پانی آتا ہے. تو پاک فوج اس کا بھی نوٹس لے یار، پانی ہمارا جو ہے نا آپ جاری کروائے.